الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وی آر گریٹفل کہ آپ شارٹ نوٹس کے اوپر ہماری کال پہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ آج ہم اپنی جو یہ گفتگو ہے یہ محرم اسپیسیفک رکھیں گے، اور آپ کو بھی اسی لیے مدعو کیا ہے کہ محرم ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں اس میں آپ کو ذرا سی ہم اپنے ایفرٹس کی بریف، تو اسی لیے آپ کو مدعو کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا اس مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج 4 محرم ہے، اور اس دفعہ محرم کی سینسٹیوٹی کئی سارے حوالوں سے اس کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اس میں ہماری ایگزسٹنگ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اس کی وجہ سے محرم کی سینسٹیوٹی تھوڑی سی زیادہ ہے، اور دوسری جو مین وجہ ہے وہ محرم جو ہے وہ اس دفعہ جمعے کے دن عاشورہ جو ہے وہ فال کر رہا ہے، اس میں بھی ٹائمنگز اور وہ دیگر چیزیں ہمیں بڑی باریکی سے دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ تیسرا جو مین ایونٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کارگاہ کا ایونٹ ہوا تھا وہ آپ سب کے نوٹس میں ہے، اس کی وجہ سے محرم کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے۔ گو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پوری کمیونٹی کی ایکٹیو پارٹیسپیشن سے ہماری گلگت کی کمیونٹی میں ایک بڑا چینج آیا ہے۔ جو عوام، جو کمیونٹی پہلے ایک سیکٹیرین ماحول میں اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتی تھی، آج ان میں بڑی پروگریسو سوچ آئی ہے۔ اس کا تمام تر سہرا ہمارے جو امن کے پیامبر ہیں اور ہماری جو گلگت کی عوام ہے ان کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ تمام تر جو ایشوز تھے اس کو سیٹل کیا، اور ایک جو سیکٹیرین ہوا جو قائم تھی اس کو ختم کیا۔ ابھی الحمدللہ ہم ایک پیسفل گلگت میں سانس لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اسی امن کے جذبے کو، اسی پیس کو ہمیں مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی فورسز، ایڈمنسٹریشن اس میں اپنا مکمل طور پہ کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عوام کا تعاون، ہمیں کمیونٹی کا تعاون، ہمیں تمام لوگوں کا تعاون جو ہے وہ اس پیس کو مزید قائم رکھنے میں درکار ہے۔ سب سے پہلے تو میں پری محرم ایفرٹس کی طرف جاؤں گا کہ محرم سے پہلے کئی ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم نے کام کیا، جس کے اوپر ہم نے محنت کی۔ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیجمنٹ تھی، ان سے ملاقات تھی، ان کو امن کی درس، امن کی ترغیب دینا مقصود تھا۔ تو اس میں ہم جو اہل تشیع کی مرکزی امامیہ کونسل ہے ان سے ہماری 12 نشستیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی جو تنظیمیں ہیں ان سے ہماری بہت نشستیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو ایسے تمام تر پیس ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ان تمام سے ہماری اس میں مشاورتیں ہوئیں، ان سے میٹنگز ہوئیں، اور الحمدللہ جو بھی کہیں نہ کہیں اگر کچھ دوریاں بھی موجود تھیں تو وہ بھی دور کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں ہماری پی ایم ایل این، پی پی پی، پی ٹی آئی، ایم ڈبلیو ایم اور دیگر جو پولیٹیکل ہماری جماعتیں ہیں ان تمام کے ساتھ بھی اس دفعہ ہم نے بڑی ایکسیسو انگیجمنٹ کی ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے صوبائی لیول کی لیڈرشپ کو ہم نے اپنے پاس مدعو کیا تھا، ان تمام کو ہم نے ایک ہی فورم پہ بٹھایا، اور ایک پولیٹیکل فورم سے بھی ہم نے امن و امان اور بھائی چارے کا جو درس تھا اس کو ہم نے پھیلایا ہے۔ تو پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس میں ہمارے ساتھ دستبستہ ہو کے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے چینلز کے اوپر یہ تمام جو ایک امن کا پیام تھا، امن کا جو پیغام تھا، یہ انہوں نے ڈسپرس کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیس ایلیمنٹس ہیں اسٹارٹنگ فرام جی بی لیول ٹو ڈسٹرکٹ لیول اینڈ دین ٹو محلہ لیول،
اس میں تمام تر امن کمیٹیز ہماری قائم ہیں، ان تمام کو بھی ہم نے جو ہے وہ انگیج کیا، ان کو ایکٹیو کیا، اور ابھی وہ تمام امن کمیٹیز اپنے اپنے فورم کے اوپر اپنے اپنی جورسڈکشن میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم نے بڑی اسپیسیفک انگیجمنٹس بھی کی۔ اسپیسیفک انگیجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایسے ایلیمنٹس آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ امن و امان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان ایلیمنٹس کی بھی جہاں پہ سختی کی ضرورت تھی وہاں پہ سختی کی گئی، جہاں پہ بات چیت کے ذریعے ان کو انگیج کیا جا سکتا تھا وہاں پہ ان کو بات چیت کے ذریعے انگیج کیا گیا۔ تو ان اسپیسیفک ایلیمنٹس کو بھی ہماری ڈسٹرکٹ پولیس نے ہم نے اس کو انگیج کیا ہے، اور الحمدللہ ابھی ہمارے ساتھ تمام ایلیمنٹس نے، تمام فیکٹرز نے ہمارے ساتھ سپورٹ کی، ہمیں یقین دہانی کروائی ہے۔ لاسٹ ٹائم کچھ اسپیسیفک ایشوز آئے تھے جس میں امفری کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، کونوداس میں ایک تھوڑا سا ناخوشگوار واقعہ سا پیش آیا، تو ان اسپیسیفک ایشوز کو بھی ہم نے بڑی باریکی سے اس دفعہ ایڈریس کیا ہے، اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تمام تر ایفرٹس کی ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ چند ایڈمنسٹریٹو میئرز جو کہ ہم نے لیے ہیں، انگیجمنٹ اس کی ایک سائڈ ہو گئی، اور دوسرے کچھ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو کہ ہم نے لیے، جس میں کہیں نہ کہیں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی فارم میں شاید عوام کو بھی تھوڑی سی انکنوینئنس ہو، لیکن یہ ایک لارجر انٹرسٹ میں ہے، ایک لارجر سیکیورٹی پکچر میں یہ بات فٹ ان ہوتی ہے۔ ان میئرز میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے، 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 سے 5 لوگوں سے زیادہ کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، سوائے ریلیجیس ایونٹس کے اور دیگر جو ہمارے مذہبی ایونٹس ہوتے ہیں اس کے، پریئرز کے۔ اس کے علاوہ وال چاکنگ کے اوپر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے وہ شر انگیز تقریروں پر بھی ہے، دفعہ 144 کا نفاذ لاؤڈ اسپیکر کی وائلیشنز کے اوپر بھی ہے۔ ان تمام ایسپیکٹس کے اوپر دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں لایا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو کہ پروونشل لیول کے اوپر جن کا ڈیسیژن کیا گیا ہے۔ ان ایڈمنسٹریٹو میئرز میں KKH کی کلوزنگ ہے جو کہ 9 اور 10 کو KKH جو ہے وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گی، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں پبلک ہوں۔ اس میں مریضوں کا اور ایمرجنسی موومنٹ کا اسپیشل ہم نے انتظام کیا ہے کہ کوئی اس بلاکٹ کی وجہ سے جو ایمرجنسی موومنٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو یہ کچھ پروونشل میئرز تھے جو لیے۔ ابھی اگر ہم بات کریں کہ ہماری مجالس کی، جلوسوں کی، تو اس میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ گلگت میں ہماری 150 امام بارگاہوں کے اوپر مجالس جو ہیں وہ 1 محرم سے ہی سٹارٹ ہیں۔ ان کی کیٹیگرائزیشن ہم نے امام بارگاہوں کی کر دی گئی تھی، جس میں 11 امام بارگاہیں ویری سینسٹیو جن کو کیٹیگری اے میں رکھا گیا تھا، اور 18 ایسی امام بارگاہیں تھیں جن کو کیٹیگری بی میں رکھا گیا تھا، اور باقی جو تمام امام بارگاہیں ہیں ان کو نارمل کیٹیگری یا کیٹیگری سی میں رکھا گیا ہے۔ اس کیٹیگرائزیشن کی جو بنیاد ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ اگر ہسٹری ہو، کہیں پہ اس امام بارگاہ کی لوکیشن ایسی ہے، کہیں پہ وہ KKH کے اوپر ہے تو وہ ذرا زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ پارٹیسپیشن کا ہوتا ہے، جس میں زیادہ پارٹیسپیشن ہو وہ تھوڑی سی زیادہ سینسٹیو ہم اس کو گردانتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔
جلوسوں کی اگر ہم بات کریں تو چھوٹے بڑے 39 جلوس پورے ڈسٹرکٹ گلگت میں مختلف مقامات کے اوپر محلہ لیول KKH سڑکوں کے اوپر ایک محلے سے دوسرے محلے کے اوپر یہ نکالے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہمارے 5 جو ہیں وہ مین جلوس ہیں، بڑے جلوس ہیں، مین علم پروسیشنز ہیں۔ تو جلوسوں کی روٹس کے حوالے سے وہاں پہ کہیں پہ لائٹنگ کا بندوبست کرنا ہے، وہ ہمارے ارینجمنٹس جو ہیں وہ کافی حد تک مکمل ہو چکے ہیں۔ روٹس کی صفائی کے بارے میں کچھ ارینجمنٹس ہیں، گو کہ 1-2 جگہوں کے اوپر ابھی کام باقی ہے، وہ اگلے 2 دن میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہماری تمام تر تیاریاں اس محرم الحرام کو اچھے پیسفل ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے گزارنے کے لیے وہ تمام تر تیاریاں ہماری الحمدللہ مکمل ہیں۔ سیکیورٹی کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا سر SSP گلگت سے کہ وہ سیکیورٹی کے بارے میں آپ کو بریف کر دیں سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے جتنے بھی سافٹ میئرز اور ایڈمنسٹریٹو میئرز جتنے بھی تھے اس کے حوالے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ میں اسپیسیفکلی جو مجالس کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو انلائٹ کروں گا۔ 150 مجالس ہمارے گلگت سٹی کے اندر ہو رہی ہیں۔ گلگت سٹی کو سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے کے لیے کوئی 16 سیکٹرز ہم نے بنا دیے ہیں۔ ہر سیکٹر کو ایک انسپیکٹر یا DSP یا ASP رینک کا آفیسر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کی اوورآل ہم نے ڈپلائمنٹ جو مجالس کے لیے ہم نے ٹوٹل ڈپلائمنٹ ہے 851 پولیس آفیسرز اور جوان ہم نے ڈپلائی کیے ہیں سیکیورٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بڑے پروسیشنز ہیں، ہر جتنی بھی پروسیشنز ہیں اس کے لیے الگ سے ہم نے سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے ہیں۔ اسپیشلی جو بڑے پروسیشنز ہیں ان کی سیکیورٹی میں ذرا ایکسپلین کروں۔ جو 6 اور 7 محرم کا جو پروسیشن ہے، جو سبزی ہیڈ ٹو امفری امام بارگاہ، اس کے لیے ہم نے 327 پولیس پرسنل اور جوان ہم نے ڈپلائی کیے ہیں اس کے لیے، اور اس کے علاوہ GB اسکاؤٹس اور رینجر کے آفیسرز اور جوان بھی اس میں ڈپلائڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ 7 محرم کا جو جلوس ہے جو نگرل کلاں سے قزلباش محلے تک ہوتا ہے، اس کی سیکیورٹی کے لیے 218 پولیس پرسنل ہم نے اس کے لیے ڈپلائی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ GB اسکاؤٹس کے 60 اور رینجرز کی 2 QRFs اس میں ڈپلائڈ ہوں گی۔ 8 محرم کا جو دنیور میں بڑا پروسیشن ہوتا ہے، میں صرف جو بڑے پروسیشن ہیں اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی سیکیورٹی کے لیے 267 پولیس آفیسرز اور جوان ہم نے ڈپلائی کیے ہیں۔ اس میں GB اسکاؤٹس کے 70 اور رینجرز کی 2 QRF ڈپلائڈ ہوں گی۔ اس کے علاوہ 9 محرم کا ایک پروسیشن ہے جو ڈاکپورہ امام بارگاہ ٹو امامیہ مسجد، اس کا روٹ ہے۔ اس کی سیکیورٹی کے لیے 269 پولیس آفیسرز اور جوان اس میں ڈپلائڈ ہیں، اور GB اسکاؤٹس کے 30 جوان ہوں گے۔ اور لاسٹلی جو 10 محرم کا پروسیشن ہے وہ بڑا پروسیشن ہے، اس کی سیکیورٹی ارینجمنٹس کے لیے گلگت کو ہم نے 12 سیکٹرز بنائے ہیں، جس میں ایک DSP اور ASP رینک کا آفیسر ہر سیکٹر کو ہیڈ کرے گا۔ اس کے ٹوٹل سیکیورٹی ارینجمنٹس کے لیے ہم نے کوئی 1358 پولیس پرسنل اور آفیسرز اور جوان ہم نے اس میں ڈپلائی کیا ہے۔ اس میں رینجرز کے 5 QRFs ہوں گی، اور GB اسکاؤٹس کے 100 جوان اور آفیسرز اس میں ڈپلائڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو پروسیشن روٹ ہوگا اس کی ایک رات پہلے کمپلیٹ سرچ سویپنگ اور اس کی اسکیننگ ہوگی، اس کے بعد پھر اس کو سیل کیا جائے گا۔ روٹ کے اطراف میں جتنی بھی دکانیں ہوں گی وہ بھی سیل کی جائیں گی۔ یہ جو ڈپلائمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا سیف سٹی میں 250 ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے بھی جتنی بھی مجالس اور جلوس ہیں ان کی بھی سرویلنس کی جا رہی ہے، اور ڈرون ایئر کرافٹ استعمال ہو گئے، اسپیشلی جتنے بھی بڑے پروسیشنز ہیں ان کی ایریل سرویلنس کے لیے۔ یہ ہمارے سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں مجالس اور پروسیشنز کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اس کے ساتھ ساتھ میجسٹریٹ کی ڈپلائمنٹ کا بھی پلان ہماری سیکیورٹی فورسز کے شانہ و شانہ جو ہے وہ میجسٹریٹ کی ڈپلائمنٹس کا بھی پلان فائنل ہے، اور یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے کرنی تھیں، تو ابھی بس اوور آل میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ
یہ ایک بہت سینسٹیو ایک ایونٹ ہے، ایک عبادت ہے، اور اس میں ایڈمنسٹریشن، پولیس نے ہر ممکن کوشش کی ہے تمام ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس، تمام سیکیورٹی ارینجمنٹس ان پلیس کرنے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فول پروف سیکیورٹی اسی وقت لی جا سکتی ہے، اسی وقت اس کو قائم کیا جا سکتا ہے جب ہر بندہ، ہر شہری جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو الرٹ رکھے. اس میں امامیہ اسکاؤٹ سے ہماری ڈیٹیلڈ سٹنگ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہو چکی ہے، جس میں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم یہ سیکیورٹی فراہم کریں گے. میری تمام گلگت کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس مذہبی ایونٹ کو پیسفل طریقے سے کنڈکٹ کرنے میں ہمارے ساتھ اپنا تعاون کریں، ہمارے ساتھ مدد کریں. کوئی بھی ایسی، اللہ نہ کرے، کچھ بھی ایسا ناخوشگوار کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو بجائے خود ریئیکٹ کرنے کے، اس کے اوپر خود اس کا رسپانس دینے کے، وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر اس کا رسپانس چھوڑا جائے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی ایفیکٹو رسپانس جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ میری تمام صحافی برادریوں سے، تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے، ان تمام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمیں رسپانسبل جرنلزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے کوئی ایکٹ، ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا اسٹیٹس، ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی خبر چند ایشوز کو اگنائٹ کرنے میں بالکل ایک تیل کا سا کام کرتی ہے. تو آپ تمام سے بھی ریکویسٹ ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ رسپانسبل جرنلزم، رسپانسبل ایکٹیوزم کا مظاہرہ کیا جائے. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ چھوٹی سی ایک چنگاری جو ہے وہ پورے شہر کو جلا دیتی ہے، تو ہم نے اس چنگاری کو دبانا ہے، ہم نے، آپ نے، ہم سب نے مل کر اس چنگاری کو بھی شعلہ بننے نہیں دینا. تو یہی آپ سے ریکویسٹ ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ تمام کا تعاون ہمارے ساتھ ماضی میں بھی رہا ہے، ابھی تک بہت اچھے طریقے سے جرنلزم، جو جرنلسٹ برادری ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس پورے ایونٹ کو کور بھی کر رہی ہے. الحمدللہ کسی چینل سے کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں آ رہی، اور آپ سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آپ اسی طریقے سے رسپانسبل جرنلزم کا مظاہرہ کرتے رہیں گے. ہم آپ سے یہ بھی چاہیں گے کہ اگر کہیں پہ آپ کو بحیثیت ایک صحافی، چونکہ وہ ایک ایکٹیو شہری ہوتا ہے، تو کہیں پہ آپ کو کہیں پہ کچھ اگر جھول نظر آئے ہمارے پلانز میں، ہماری ڈپلائمنٹ میں، ہمارے ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس میں کہیں پہ کوئی کمی نظر آئے تو اس کا آپ ضرور نشاندہی کریں. ہم ہر وقت اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں گے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک بڑا ایونٹ جو ہے یہ پیسفل طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کرنے میں ہماری مدد کرے، اور اس گلگت شہر کو امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بنائے. تو بہت شکریہ. دوران میڈیکل وہ بھی لگائے جائیں گے، کہاں لگائے جائیں گے، کتنے لگائے جائیں گے، اور پھر جو سبیلے ہیں ابھی تک کتنے جگہوں پہ اجازت ملی اور سبیلے لگائیں؟ اچھا، میڈیکل کیمپ کے حوالے سے یہ ہے کہ تمام نائٹ پروسیشنز جو ہمارے ہیں ان تمام کے ساتھ میڈیکل کوریج کو ہم نے یقینی بنایا ہے. تمام بڑے پروسیشنز جو دن میں بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ایمبولینسز، ڈاکٹر، پیرامیڈکس اور میڈیسن کے ساتھ اویلیبل ہوگی. جو ہمارا عاشورہ کا مین پروسیشن ہے، عاشورہ کے پروسیشن میں ہم نے گڑی باغ میں ہمارا سینٹرل میڈیکل کیمپ جو ہے وہ لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ بینک بھی گڑی باغ میں ہمارا قائم ہوگا. صرف عاشورہ پروسیشن میں 7 ایمبولینسز جو ہیں وہ مختلف مقامات پر
ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. اس کے ساتھ فائر فائٹنگ کا بھی جو انتظام ہے وہ بھی ہمارے مین پروسیشنز میں ہوگا. میڈیکل کی آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو میڈیکل کے لحاظ سے جو ہمارا ڈی ایچ کیو ہے اور سٹی ہاسپٹل ہے, شہید سیف الرحمان ہاسپٹل ہیں, جو بڑے ہاسپٹل ہیں, اور چھوٹی میڈیکل فیسلٹی, وہ تمام ہائی الرٹ پہ ہوں گی. اور تمام تر محکموں کی چھٹیاں آلریڈی ہم نے منسوخی کا اس کا نوٹیفیکیشن کر چکے ہیں. تو یہ تو ہو گیا میڈیکل کا پلان. سبیلوں کی آپ نے بات کی, تو سبیلوں کا ایشو جو ہے وہ آج سے 2 سال پہلے ایفیکٹولی ایڈمنسٹریشن نے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ اس کو ایڈریس کر لیا تھا. 11 سبیلوں کا نوٹیفیکیشن پچھلے سال بھی ہوا تھا, تو پچھلی ہی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس سال بھی 11 سبیلوں کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اور وہ سبیلیں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ مختلف مقامات پر قائم کر دی گئی ہیں. جی ایک چیز اور, جب اکثر جو پرانی روایت رہی ہیں, جو بھی عاشورہ سے پہلے یا محرم کے دوران جو چھوٹے موٹے فسادات ہوتے ہیں, اس میں کچھ شرپسند عناصر جو ہے وہ کنٹروورشل قسم کے نعرے لگاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی سائڈ سے. لیکن اس دوران سیکیورٹی اداروں کا جو رول ہوتا ہے وہ لیٹ ایکٹ کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہے سچویشن. اس حوالے سے آپ کو کیا میں رکھیں کہ کوئی ایسا کنٹروورشل نعرہ کہیں لگے کسی گروپ سے نکلتے ہوئے, یا کسی چھوٹے گروہ کی طرف سے, یا کسی مقام پہ کوئی شاید پسند لوگ بیٹھے ہوں, تو اس پہ فوری طور پہ کیا ایکشن لیں گے؟ اس میں ایک تو سافٹ میئرز ہیں, پھر ہارڈ میئرز جو ہیں وہ سر تنویر بتائیں گے. ایک میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں. جو پرابلم ہمیں آتا تھا پچھلے سال کا جو انسیڈنٹ کی اسپیشلی آپ ریفر کر رہے ہوں گے, جو کونوداس میں ہوا تھا, اسپیشلی جو باہر سے جتنے بھی پروسیشنز آتے ہیں نگر سے یا خراموش سائڈ سے یا اس طرف سے, ان کا وہاں پہ گزرتے ہوئے وہ ایشو ہو جاتا تھا. اس مطلب ہم نے 9 محرم کی رات 4 بجے کے بعد ہم نے اسپیشل ڈپلائمنٹ کی ہے, تاکہ وہاں پہ جتنی بھی گلیاں ہیں اور اس پورے روٹ کے اوپر ہم نے پراپر ڈپلائمنٹ کی ہے. جی بی اسکاؤٹس کی بھی وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے, رینجرز کی بھی, اور پولیس کی ہیوی ڈپلائمنٹ ہے. وہیں ڈپلائمنٹ جب وہ پروسیشن 10 محرم کا کنکلوڈ ہوگا, جب اس کا ڈسپرسل ہوگا, وہ ڈپلائمنٹ اس وقت بھی رہے گی انشاءاللہ. اس مطلب ہم نے پراپر ارینجمنٹس کیے ہیں, انشاءاللہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی. اگر کوئی وہاں پہ وائلیشن کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ سافٹ میئرز ہیں. اگر آپ یہ اسپیسیفکس کی طرف ہم آئے ہیں نا, تو نگر کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ہم نے انگیج کیا, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی انگیج کیا. ہماری رضوان صاحب ایم ایل اے صاحب کے ساتھ کافی ڈیٹیلڈ اس کے اوپر سیٹنگ ہوئی ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ کوآرڈینیشن میں ہیں. انہوں نے بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس علاقے کی ہماری پاپولیشن ہے ان کو بھی موٹیویٹ کیا گیا. بلکہ کل شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, جو کونوداس کی تنظیم تھی, ISF تھی, انہوں نے جا کے ہماری مرکزی امامیہ سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور ان کو یہ بھی یقین دلایا ہے کہ کوئی وہاں پہ بچہ بھی نہیں کھیل رہا ہوگا 9 کو جب یہ جلوس وہاں سے پاس ہوتا ہے. تو یہ بڑے ہیلدی سائنز ہیں, بڑے پازیٹیو یہ سٹیپس ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے ہمارا بھی کانفیڈنس جو ہے وہ آیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اور امن و امان قائم رہے گا. اچھا سر, جیسا آپ نے کہا کہ یہ اسیسمنٹ زیادہ ہے اس مہینے کی جو گزشتہ واقعات ہو رہے ہیں, سر اس کے ساتھ چونکہ آرمی کی کچھ الرٹ رکھی گئی تھی, اور اسی طرح فضائی نگرانی ہوئی, اور ساتھ میں موبائل بندش کا وہ سلسلہ بھی چل پڑا, تو اس سال اس حوالے سے کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آرمی کو اس دفعہ بھی ریکوزیشن کیا گیا ہے. پچھلی دفعہ آرمی کی جو اسٹرینتھ تھی اس سے کم نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ اسٹرینتھ تھی جو ہے وہ اس دفعہ بھی ہمارے پاس ایز اے 3rd رسپونڈر ہمارے پاس اویلیبل ہوگی. فضائی نگرانی پچھلی دفعہ بھی تھی, اس دفعہ بھی وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگی. جو سیلولر کمیونیکیشن ہے اس کی بندش کے اوپر ڈیسیجنز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ لے رہی ہے, اور اکارڈنگلی وہ امپلیمنٹ ہوگا. سر یہاں کراکوم انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی موجود ہے, اس حوالے سے
تو وہاں پر بھی 10 محرم کے علاوہ بھی اس قسم کے چھوٹے موٹے جو فسادات ہوتے ہیں وہ رونما ہوتے رہتے ہیں. گزشتہ یہ جو یکم محرم ہوا اس میں بھی وہاں پر ایک مطلب جھگڑا ہوا تھا اور پولیس وہاں پہ پہنچی تھی, تو اس حوالے سے کوئی اقدامات؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی الحمدللہ ہم اس اسٹیج سے باہر آ گئے ہیں اور ہمیں تعلیمی اداروں کی بندش کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور چھوٹے موٹے ایشوز ہر گلی محلے میں ہر جگہ کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں. ان کو سیکٹیرین کلر دینے کی بجائے ان کو وہی ایک انڈیویجول لڑائی کے طور پہ ہی دیکھا جائے تو وہ اس علاقے کے لیے بھی زیادہ مناسب ہوگا. جو آپ KIU کے ایونٹ کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ بالکل ہوا ہے, اور اس کو کوئی سیکٹیرین کلر کہیں سے بھی نہیں دیا گیا, نہ انتظامیہ پولیس کی طرف سے اور نہ گلگت کی عوام کی طرف سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز پر شیڈیول ہمارے تمام تر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھلے رہیں گے, جو ہالیڈیز ہیں اس کے اوپر ان کو آف کیا جائے گا. اس کے علاوہ اضافی طور پہ کسی بھی تعلیمی ادارے کی بندش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اس انسیڈنٹ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے پولیس نے بڑا کوئک ایکشن لیا. پہلے یونیورسٹی کے اپنی ایڈمنسٹریشن نے پہلے ان کی پیچ اپ کرانے کی کوشش کی, لیکن وہ دوبارہ جا کے باہر لڑے. ان کو ہم نے اریسٹ کیا, پراپر لیگل ایکشن لے چکے ہیں جس طرح کا آفینس ان کا بنتا تھا. سر یہ پولیس کی کل تعداد جو ہے نا, یہ چونکہ آپ مختلف جو ہے نا ایونٹس کے حوالے سے آپ نے کو بتا دیا, لیکن ٹوٹل کتنے پولیس یہاں پہ انوالو ہیں جو ڈیوٹی پہ ہوں گے؟ اس کے علاوہ جو ہے نا رینجرس ہے اور جو ہم نے جو میں نے بتا دیا کہ سب سے بڑی ہماری ڈپلائمنٹ ہوگی 10 محرم کے لیے ہوگی. 10 محرم کو پولیس کی کوئی 1388 بندے ڈپلائی ہوں گے. 1358 پولیس کے ہوں گے, 120 رینجرز کے ہیں, GB اسکاؤٹس کے اور رینجرز کی 5 QRFs ہیں. یہ اس ڈپلائمنٹ کے علاوہ ہیں جو اسٹیٹک آرڈین کی چیک پوسٹیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں مختلف جگہوں میں. اس کے علاوہ یہ ایکٹیولی صرف اس پروسیشن روٹ کے لیے ڈپلائی ہوں گے. سیکٹ کے لوگوں کو عاشورہ محرم کے جلوس میں جانے کی اجازت ہوگی؟ کوئی والنٹیئر بیسس کے اوپر اگر آنا چاہتا ہے تو وہ بس ہم سے رابطہ کریں, انتظامیہ سے رابطہ کریں. سامنے تو یہ ہوتا رہا کہ جلوس کو دیکھنے کے لیے دیگر کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں کافی تعداد میں جلوس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اگر ہر انڈیویجول آپ سے پرمیشن لے کے جانا چاہے گا تو پھر تو بڑے مسائل ہوں گے, تو نہیں جا سکیں گے. وہ ایک اور ایشو کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے کیا؟ بس اس میں یہ ہے کہ جو ہماری امن کمیٹیز ہیں وہ تو چاہے وہ جس سیکٹ کے بھی اس کے لوگ ہیں وہ جلوسوں کے ساتھ ماضی میں بھی ہوتی ہیں, اس دفعہ شاید تھوڑی زیادہ تعداد میں ہوں گی. ابھی وہ اپنے ساتھ کچھ اور لوگ رکھنا چاہتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, جن کو وہ ایک طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ایشو قائم نہیں کریں گے, تو وہ ان کی ثوابدید پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے حساب سے جو اسٹرینتھ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. سر یہ اس وقت دوران جو ہے نا صحافیوں کے لیے بڑا پرابلمس ہوتے ہیں پاسز کے لکھنا ایک تو ہم چھوڑتے ہم دراز مثلا میں جو کیا ہوں کوئی گلو داس میں اس طرح پولیس ہمیں چھوڑ کے نہیں ہوتا اس طرح. تو اس کے لیے کوئی ایسا اقدام آنا پڑتا ہے موٹر سائیکل چھوڑتے نہیں, وہ تو کوئی گاڑی کا کوئی ارینج. اس میں یہ ہے کہ جو کارڈز وغیرہ ہیں وہ تو ہم ضرور آپ کو ایشو کر دیں گے, اور ناکوں کے اوپر بھی ہم کمیونیکیٹ کر دیں گے کہ حتی ممکن کوشش کی جائے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس میں تھوڑا سا دھیان یہ بھی رکھنا پڑے گا کہ جب وہ بلاکٹس لگ جاتے ہیں, آگے تاریں بچھ جاتی ہیں, بلاکٹس ان پلیس ہو جاتے ہیں, تب اس کو ہر 2 منٹ کے بعد اس کو پیسے دینا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, بلاکٹس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے, ہم آپ کو بتا دیں گے. ان بلاکٹس کے ان پلیس ہونے سے پہلے آپ یہ جگہ پہ متعلقہ جگہ پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سر یہ چونکہ عاشورہ والا ایونٹ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, کوئی فیض عالم کی طرف سے کیا رپورٹنگ ہے, کوئی تھریٹ سیکورٹی ہے یا نہیں, کیا صورت حال ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ہر قسم کے تھریٹ سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے, اور گو کہ
بہت بڑے اسپیسیفک تھریٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن اوور آل سیکیورٹی انوائرمنٹ پورے پاکستان کا بالعموم اور جی بی کا بالخصوص ایسا ہے کہ ہم ریلیکس نہیں کر سکے. تو ہم نے اپنی تمام تر ریسورسز کو اس میں امپلائی کرنا ہے اور ہر قسم کی ناگہانی ایشو سے، ناگہانی چیز سے رسپونڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امید بھی اچھے کی کرنی ہے. تو یہی چیز ہے اس میں. یوم عاشور کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو جلوس بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کو گزرنے میں کافی وقت لگتا ہے، تو اہل سنت میں برادران کی جو جامع مسجد ہے تو وہاں پر نماز بھی ہوگی، تو نماز کے اوقات سے پہلے جلوس کو گزارنا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا پلان کیا گیا، کب تک وہاں سے جلوس کو گزارا جائے گا، اس حوالے سے کوئی پلان تحقیق کیا ہے؟ جی بس یہ چھوٹی چھوٹی ہماری ایڈمنسٹریٹو کوآرڈینیشنز ہوتی ہیں، اس میں مختلف ہمارے طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیسے ہم جلوس کو جلدی وہاں سے گزاریں گے. ان کی سب سے پہلے تو انیسیشن کا ٹائم ہے کہ جب جلوس نے سٹارٹ لینا ہے، تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلوس کا سٹارٹ جو ہے وہ لیٹ نہ ہو. تو اس کے لیے ہماری چند ایفرٹس ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہماری امامیہ کونسل ہے جو کہ رابطے میں ہے، تو ان سے ہم مسلسل کسی نہ کسی فارم میں رابطے میں ہوں گے اور اس کو انشور کریں گے کہ وہ ٹائملی سٹارٹ ہو. پھر ہماری جامعہ ماسک ہے گڑھی باغ ہے اتحاد چوک، اس کے نوٹیفائڈ ٹائمنگز ہیں جو کہ ہم نے اپنے پلان میں بھی نوٹیفائڈ کیے ہیں. تو ان کو گزارنے کے لیے تمام تر جو ہماری کوآرڈینیٹڈ ایک میکینزم ہوتا ہے، ہماری مرکزی امامیہ کونسل کے ساتھ ہمارے کنٹینیوس رابطہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ یہاں سے لیٹ ہو رہے ہیں، تھوڑا سا آپ جلدی چلیں، اور وہ ہمیں اکارڈنگلی رسپونڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ ٹائمنگ کے حوالے سے نہیں ہوگا. سر یہ سی سی ٹی وی کے کتنے کیمرے لگے ہیں اس میں، حال ہے کیا ہے؟ 252 کیمرے ہمارے لگے ہوئے ہیں پورا گلگت سٹی، اور جتنے بھی مین پروسیشن روٹس ہیں یہ سارے اس کو کور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 3 ڈرون کیمرے بھی ہم نے ارینج کیے ہیں جو مین پروسیشنز ہوں گی اس کے اوپر ڈرون کے ذریعے بھی سرویلنس ہوگی، جو ہماری اسٹیٹک یا پرسنل کی جو ڈپلائمنٹ ہے. اس کے علاوہ کیمرے بھی ہیں اور یہ ڈرون کے ذریعے ہم سرویلنس کریں گے اس پروسیشنز کی. سر یہ شروع سے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہے 2 دنوں کے اندر، ان کا کوئی ان کے عاشورے کے ساتھ لنک ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ کوئی ویپنس یہاں بیچنے کے لیے لا رہے تھے، وہ کوئی سچ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ابھی تک جو ان کا موٹیو نظر آیا وہ اس کے لیے نہیں تھا، لیکن وہ بیچنے کے لیے اپنا ویپن لے کے آ رہے تھے. ایک بڑی ہماری کامیابی ہو گئی، ہم نے کوئی 7 ویپنس اس میں ریکور کیے ہیں. اخباروں میں آیا تھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. سوشل ایکٹیوسٹ بھی کچھ گرفتار ہوئے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ابھی. سر یہ وہ امن کیا نام اس کا معاہدہ یا ضابطۂ اخلاق بنایا گیا تھا آج سے کوئی 4-5 سال 6 سال پہلے، تمام مسالے کے اہم شخصیات کو، لیڈرز کو اعتماد میں لے کر. ہمیشہ دونوں سائڈ سے، تینوں سائڈ سے شکوہ ہوتا ہے، شکایت آتی ہے کہ اس پر عمل درآمد یقینی نہیں بنا رہی ہے انتظامیہ. اگر اس پر مطلب عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تو انتظامیہ کو بھی پریشان ہونے اور ٹینشن اور اس طرح کے سیکورٹی خدشات کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے. اس میں کس حد تک جو ہے وہ عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے، اور اس محرم میں اس کی خلاف ورزی کرنے پر کس قسم کی کارروائی کی جائے؟ دیکھیں، وہ ہمارا ایک بیس لائن ڈاکومنٹ ہے امن معاہدہ جو ہوا تھا، اس کی بیسس کے اوپر مختلف چیزوں کے بارے میں ڈیسیجنز ہوئے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر، اس کا ایک بہت میجر ایک کمپوننٹ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کی جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہوگی. گلگت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے 4-5 مختلف اضلاع میں کام کیا ہے تو گلگت ایک ایسا ضلع ہے جہاں پہ ہمیں یہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی جو ایڈھیرنس ہے یہ سب سے زیادہ نظر آتی ہے. آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، کل رات کو بھی ہم مختلف مجالس کے وزٹ پہ تھے. تو وہ ایک امن معاہدے کا ایک کلیدی پوائنٹ تھا لاؤڈ اسپیکر. اس کے علاوہ جو انوویشنز کی بات تھی کہ کوئی انوویشنز بھی نہیں ہوں گی، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کوئی انوویشنز ماضی سے گزشتہ 3-4 سالوں میں انوویشنز کو انکریج نہیں کیا گیا، انوویشنز کو ڈسکریج کیا گیا ہے.
تو اس کی روح کو تو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دونوں مسالک کے درمیان جو ماضی میں دوریاں تھیں وہ ابھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انوائرمنٹ آنے والے دن گزشتہ دنوں سے اور زیادہ پرامن ہوں گے۔